پاسوان بھی کوئی ایسا شریف آفیسر نہیں تھا، اسے پولیس سے یہاں بھیجا گیا تھا۔ پولیس میں اس کا ریکارڈ اس لحاظ سے تو شاندار تھا کہ اس نے بعض نہ حل ہونے والے کیسوں کی گتھیاں سلجھا دی تھیں، لیکن 3rd ڈگری ٹارچر میں وہ بھی کسی سے کم نہیں تھا۔ پردیپ کے لیے اسے دوسری مرتبہ کرنل سے ڈانٹ پڑی تھی، اور اس نے دل ہی دل میں قسم کھائی تھی کہ اگر پردیپ اس کے قابو میں زندہ آ گیا تو اس کو پورے جسم کے ساتھ کبھی کرنل کے سامنے پیش نہیں کرے گا۔ لیکن سب سے پہلے تو یہ سوال اٹھتا تھا کہ وہ اسے گرفتار کیسے کرے گا؟ کہاں ہوگا وہ کمبخت، پردیپ یا پرمود؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ کرنل کے کمرے سے باہر آ کر اس نے اپنے چاروں ماتحتوں کو ہنگامی میٹنگ کے لیے طلب کر لیا تھا۔ تمہارے پاس 100 سے زیادہ تربیت یافتہ نفری موجود ہے، سب کو ایکٹیو کر دو۔ یہ تصویر ملک کے ہر اہم پوائنٹ پر پہنچ جانی چاہیے۔ اسے ڈھونڈو، اسے پاتال کی تہہ سے نکال کر لاؤ۔ مجھے ہر صورت یہ لڑکا چاہیے، اس کی وجہ سے میری بہت رسوائی ہوئی ہے۔ اس نے پردیپ کی تصاویر کا بنڈل ان کے سامنے پھینکتے ہوئے کہا، ہم اسے زمین کے اندر سے نکال لائیں گے سر، اگر یہ بھارت میں ہے تو بچ نہیں سکے گا۔ ناگرک نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے باتیں نہیں، کام چاہیے۔ ماسٹر کمپیوٹر سے اس کی تصویر کی نقلیں تمام اسٹیشنوں کے کمپیوٹرز کو فیکس کر دو۔ میری طرف سے تمام اسٹیشنوں کو سختی سے ہدایت جاری کر دو کہ سب کچھ چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ جائیں۔ اس لڑکے نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے، اس نے ہمارے دیش کو بہت ذلیل کروایا ہے۔ فوج والے سالے اپنا سارا غصہ ہم پر نکال رہے ہیں، یہ ٹرائیڈنٹ کی ناکامی کا الزام ہمیں دے رہے ہیں، جیسے ہم نے اس سالے بریگیڈیئر کے بچے سے پلان لے کر سرحد کے پار پہنچایا ہے۔ اس نے فوجیوں کو بڑی سی گالی دی، سالوں سے اپنی لڑکیاں اور بیویاں سنبھالی نہیں جاتی، ان کے یارانوں کے نوٹس نہیں لیتے اور ہمیں گالیاں دیتے ہیں۔ اس نے اپنے فکرے کا اختتام بھی گالی کے ساتھ کیا تھا۔ اپنے چاروں ماتحتوں کو ہدایات دے کر اس نے میٹنگ برخاست کر دی، اور اب انٹرکام پر اس نے اپنے سب سے زیادہ قابل اعتماد ماتحت کو طلب کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور راہل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یس سر۔ راہل جانتا تھا کہ اس کے کمرے میں داخل ہونے کے بعد پاسوان نے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیوں کیا ہے۔ راہل، ایک ضروری کام آن پڑا ہے، یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے دراز سے رادھیکا کول کی تصویر نکال کر اس کے سامنے رکھ دی اور اسے بریفنگ دینے لگا۔ 10 منٹ تک اس نے راہل کو سارا مشن اس کی مکمل جزیات سمیت سمجھا دیا تھا، اور اب اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہو گیا سر، راہل نے معمول کے مطابق اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ اس کا خاص انداز تھا، جب وہ کوئی اہم ذمہ داری اٹھاتا تو اسی طرح مسکرا کر اپنے صاحب کو بڑے تیقن سے کامیابی کی پیشگی اطلاع دیا کرتا تھا۔ معاملہ فوج کا ہے، بڑے اعتماد والے اور سمارٹ لڑکے ساتھ رکھنا۔ سر، کل دوپہر کے بعد ڈرائنگ روم میں ملاقات ہوگی۔ اس نے بے تکلفی سے اپنا ہاتھ پاسوان کی طرف بڑھایا۔ گڈ لک، پاسوان نے کہا اور اسے پرجوش مسافے کے بعد رخصت کر دیا۔ ڈرائنگ روم ان کا کوٹ تھا، اس کا مطلب وہ خاص جگہ ہوتی تھی جہاں انہوں نے اپنے شکار کو پہنچانا ہوتا۔ اگلے روز رادھیکا کول آج پہلے دن ہی اس حادثے کے بعد معمول کی سیر کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ اس نے پردیپ کے ہاتھوں انجام پانے والے اس کارنامے کے لیے لاشعوری طور پر خود کو ذمہ دار سمجھنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ پردیپ اس کے ذریعے اس کے گھر تک پہنچا تھا۔ ابھی تک اسے صرف یہ بتایا گیا تھا کہ پردیپ نے اس کے باپ سے کچھ اہم کاغذات چرا لیے تھے اور وہ غیر ملکی جاسوس تھا۔ اسے ان کاغذات کی تفصیلات کا علم نہیں تھا۔ بریگیڈیئر کول نے اسے یقین دہانی کروائی تھی کہ وہ قطعاً رادھیکا کو اس کا ذمہ دار نہیں سمجھتے۔ ہمسایہ ملک میں ان کے جاسوس بھی ایسے ہی کام کرتے ہیں، اور یہ رادھیکا کی نہیں، ان کی اپنی غلطی ہے کہ انہوں نے بلا سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے پردیپ کی ہر بات پر یقین کر لیا۔ لیکن رادھیکا مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ 7-8 روز وہ اپنے کمرے میں بند رہی، بس کبھی کبھی خاص ضرورت کے تحت گھر سے باہر چکر لگا لیتی۔ 7-8 روز تک بریگیڈیئر کول بھی ہیڈ کوارٹر میں مصروف رہا۔ اس دوران اس کے گھر پر مختلف ایجنسیوں کے لوگ آتے اور رادھیکا سے انٹرویو کرتے رہے۔ ان میں سے بھی کسی نے اسے احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ اس واردات کی ذمہ داری کسی طرح اس پر عائد ہوتی ہے۔ 2-3 روز وہ لوگ آتے جاتے رہے، جس کے بعد انہوں نے آنا بند کر دیا۔
لیکن رادھیکا کی پریشانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس روز جب بریگیڈیئر کول نے اسے بتایا کہ ایک جنرل کے ساتھ بھی حال ہی میں ایسا واقعہ ہوا ہے جب اس کا ڈرائیور اس کے اہم کاغذات لے کر فرار ہو گیا، تو اسے قدرے تسلی ہو گئی اور اس نے اس کارروائی کو بھی لڑائی کا ایک حصہ سمجھ لیا۔ بریگیڈیئر کول تو رات ہی ایک خصوصی فلائٹ سے لداخ روانہ ہو گیا تھا، جس کے فوراً بعد اس کی ماں کے 2-3 دوست آ گئے تھے، جن کے ساتھ شراب پی کر وہ آدھی رات تک ہذیان بکتی رہی۔ لیکن رادھیکا اپنے کمرے سے نکل کر باہر نہیں آئی۔ صبح اس نے معمول کے مطابق اپنا ٹریک سوٹ پہنا اور گراؤنڈ کی طرف نکل گئی۔ ساری کالونی پر سکوت طاری تھا۔ اتوار کا دن ہونے کی وجہ سے چونکہ چھٹی تھی، اس لیے صبح دم جو 2-4 گاڑیاں دکھائی دے جاتی تھیں وہ بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ رات کی بارش کے اثرات ابھی باقی تھے۔ اس نے معمول کا راستہ اختیار کیا اور اب وہ اپنے بلاک کے آخری کونے والی گلی مڑ رہی تھی۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلی تھی جب ایک آرمی کی جیپ اس کے نزدیک آ کر رکی۔ معاف کیجیے، جیپ میں ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر میجر کی وردی پہنے ایک نوجوان نے اسے مخاطب کیا۔ یس، رادھیکا رک گئی۔ 45F میں جانا ہے، اس نے بڑے ادب سے رادھیکا سے پوچھا۔ رادھیکا کے گھر کے سامنے والے بنگلے کا نمبر 45F تھا، جہاں کموڈور صاحب رہتے تھے، جن کا ان کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے میجر کو ایڈریس سمجھانے لگی۔ جیپ کا پچھلا دروازہ کب کھلا، اس سے وہ لمبا تڑنگا صوبیدار کی وردی والا نوجوان کب باہر نکلا، اس نے اپنے ہاتھ میں موجود رومال کو رادھیکا کے منہ پر کب رکھا، میجر نے کیسے اس کی مدد کی، رادھیکا کو کسی بات کا علم نہ ہو سکا۔ اسے صرف اتنا یاد تھا کہ کسی نے اس کے دونوں بازو جکڑ کر اس کے ناک پر رومال رکھا اور وہ بے ہوش ہو گئی، جس کے بعد اس کی آنکھ یہاں اس کمرے میں کھلی تھی۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔